نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بغیر سلام، اللہ 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 وعلى سيد أنبيائه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے میں ٹھیک نہیں پوچھا. ٹھیک ہے. حاضرین کرام، تھک جانا ایک انسان کی ایسی مجبوری ہے جس پہ انسان قادر نہیں ہے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا. اور کام اتنا زیادہ ہے کہ پورا ہفتہ مر کے وہ کرتا ہوں. اور جو پڑھنے والے ساتھی ہیں وہ بھی جب مجھے دیکھتے ہیں تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. جو 3-4 دن متواتر آتا ہے پھر 2 دن ہوگا ناغے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے جب تک 2 دن ناغا نہ کروں پھر میں آئندہ 4 دن کی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا. اب مجھے یہ سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، جب جوان آدمی صرف خاموش بیٹھے رہنے کی صورت میں لگاتار حاضری نہیں دے سکتے، تو میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں پڑھاتا ہوں، چپ نہیں رہتا ہوں، وہ چپ رہتے میں پڑھاتا ہوں. اور پڑھانا عین موقع پر نہیں ہوتا، بلکہ جتنا وقت پڑھانے پہ لگتا ہے اس سے دگنے سے بھی کچھ زیادہ وقت مطالعہ پہ لگتا ہے، کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے. اور مذاہب اربع ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی. چاروں مذاہب پر گفتگو کرنا ہوتی ہے. مذاہب اربع کا تقابلی مطالعہ بھی اس میں ہولڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک دین کا معاملہ ہے. اگر کوئی بات اچھی طرح دیکھی بھالی اور چھانی ہوئی نہ ہو تو شرعی طور پر اس کے کرنے کا جواز نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ آدمی کو کوئی فائدہ پہنچے، قیامت میں عذاب ہونے کا واضح امکان ہے. تو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے بڑے تھکان ہے. اور لگاتار کلاس خاموش اور میں 5-6 گھنٹے بولتا ہوں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ تھکان محسوس کرتا ہوں. اگر آپ اس پر راضی ہوں تو اس وقت میرے شاگردوں میں بڑے اچھے اچھے بولنے والے ساتھی ہیں. جمعے کے لیے کسی دوسرے ساتھی کی ڈیوٹی لگا دیں، ان کی آوازیں بھی اچھی ہیں. حقیقتاً جو بات کرتا ہوں نا تو مضامین سے جھولیاں بھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اب کیا کہوں، صحت اور بدن کی توانائی اس کا مقابلہ نہیں کرتی. آج صرف اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا اگر اللہ پسند فرمائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت والی تاریخ جو سجدہ کیا تھا اس سجدے کی لیگل پوزیشن کیا ہے، اور ایک بچے کی حیثیت سے وہ سجدہ تھا، یا جیسا کہ رب کریم نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت مارز وجود میں نہیں آئے تھے، ان کے عناصر اربع کی ترکیب ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی،
تو اس وقت بھی میں منصب نبوت پر فائز تھا. تو یہ بات سمجھنے والی ہوگی کہ جو تخلیق آدم سے پہلے منصب نبوت پر فائز تھا، نبوت کینسلیبل رینک نہیں ہے، اس کی ایبروگیشن نہیں ہوتی. باقی جتنے بھی رینکس ہیں ان میں ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے، ریورشن ہو سکتی ہے، سینشر ہو سکتی ہے، جس کو سنشور کہتے ہو نا، سینشر صحیح تلفظ ہے، سینشر اس میں ہو سکتی ہے، کوئی پنشمنٹ ہو کے واپس ہو سکتا ہے. لیکن نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ ملتا ہے، وڈرا نہیں ہوتا، واپس نہیں ہوتا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تخلیق آدم سے پہلے منصب نبوت ملا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ وڈرا تو نہیں ہوا، واپس تو نہیں ہوا. تو نبوت ایک نفس ٹائٹل کا نام نہیں، بلکہ وہ اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک سگنیفیکینس ہوتا ہے، بغیر معنی کے نہیں ہوتا. جیسا بجلی ہو، کرنٹ نہ مارے، اس کے اندر کرنٹ نہ ہو، یہ اس کا سگنیفیکینس ہے کہ بجلی ہے. اگر بجلی کو آپ پکڑیں تو وہ ایک شیرخوار بچے کی طرح آپ کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جائے تو بجلی نہیں ہے. پھر اگر کرنٹ مارے، ہاتھی کو بھی مارے تو ہاتھی کی چاروں ٹانگیں الٹی ہو جائیں تو پھر وہ بجلی، یہ اس کی سگنیفیکینس ہے، اس کا معنی ہے. تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنی منزلیں نبی پاک علیہ السلام کے ظہور تک گزری ہیں، اس میں وہ منصب نبوت کار فرما تھا کہ نہیں تھا. بات میری پلے پڑ رہی ہے؟ یعنی یہ حدیث جو ہے کہ کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، یہ تقریباً اہل سنت والجماعت کی ہر میٹنگ میں آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس پر تھوڑا سا آپ تبصرہ فرما لیں تاکہ آپ کے سامنے اس کے اصل حقائق کی نقاب کشائی ہو. آپ اس کے جو بیک گراؤنڈ سے پس پردہ جا کے جھانک کے دیکھیں کہ اس حدیث کی تہ میں کس قدر معنی کے سمندر تلاطم مار رہے ہیں. پہلے تو اس حدیث کی اتھینٹیسٹی، حدیث کا مستند ہونا، حضرت شاہ عبدالحق مدرسے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اس پر اشیاء المعلومات شرح مشکات میں اور مدارج النبوۃ شریف میں، اور دیگر محدثین نے جو کتابوں پر نشانات لگے ہوئے ہیں اور دکھا سکتا ہوں، اور کتب خانے کے اندر یہ سب کتابیں محفوظ ہیں الحمدللہ. تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اتنے کثرت طرق سے روایت ہے کہ کسی طرح بھی اس کو مرفوع ہونے سے اور مستند ہونے سے اور پختہ ہونے سے اور قابل اعتقاد ہونے سے نہ کوئی فقیہ روک سکتا ہے، نہ کوئی محدث روک سکتا ہے، نہ کوئی اور دانشور روک سکتا ہے. اب اس پر علامہ ذوقانی رحمۃ اللہ نے گفتگو کی ہے کہ کنت نبیًا، میں نبی تھا. جس طرح تھانے دار پینشن پہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا، نبی پر وہ وقت کبھی نہیں آتا کہ وہ پینشن پہ چلا جائے. جن لوگوں کی نبوت کا دور ختم ہوا ان کی ڈیوٹیز ختم ہوئی، ان کے اختیارات ختم نہیں ہوئے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوبلیگیشنز جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی کرنے کا وقت جو ان کے اوپر فرائض تھے وہ ختم ہوئے، جو ان کے رائٹ سے بدستور سٹینڈ کرتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نبوت ختم ہو جاتی، اس کا ٹائم ایکسپائر ہو جاتا، ٹائم ختم ہو جاتا، پھر تو سرکار کی ڈیوٹیز بھی ختم ہو جاتی اور حقوق اسی طرح رہتے جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے رہے ہیں. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی نے کیوں نہیں آنا؟ اس لیے کہ سرکار کی نبوت اسی طرح افیکٹو، اسی طرح انفورسیبل، اسی طرح لاگو، اسی طرح رائج، اسی طرح نافذ ہے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے چند لمحے قبل قائم تھی، اسی طرح آج بھی قائم ہے، اور انتقال کے بعد بھی وہ اسی طرح قائم ہے. اگر اس میں ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ اس کی صلاحیتوں میں سرکار کی ڈیوٹی ختم ہو کر سرکار کے حقوق میں اضافہ ہو گیا ہے. اضافے کی کیا دلیل ہے میرے پاس؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
جو دن آئیں گے پہلے سے حالات اچھے ہوں گے، پہلے سے صورتحال اچھی ہوگی، پہلے سے اختیارات اچھے ہوں گے، پہلے سے معجزات زیادہ ہوں گے، پہلے سے امت زیادہ ہوگی، پہلے سے ذکر زیادہ ہوگا۔ پہلے کوئی صرف بیٹھ کے درود پڑھتا تھا، پھر کھڑے ہو کر کے بھی پڑھے گا، جب کھڑا ہونے سے روکا جائے گا تو چل کے پڑھے گا، جب چل کے پڑھنے سے روکا جائے گا نعرے مار کے پڑھے گا، جب اکیلا پڑھنے سے روکا جائے گا انجمن بنا کے پڑھے گا، جب انجمن سے روکا جائے گا تو پوری دنیا کا ہجوم بنا کے، حتیٰ کہ رکتے رکتے گرمی قیامت میں جائے گا جب سب انبیاء اکٹھے ہوں گے، سب اولیاء اکٹھے ہوں گے، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، اس وقت درود پڑھنے والا کہے گا مجھ سے خدمت کے قدسی، کہیں ہاں رضا۔ وہ کیسا مقدس وقت ہوگا جب بزم انبیاء پورے جوبنوں پر ہوگی اور اولیاء، شہداء، صالحین اور اہل اللہ موجود ہوں گے۔ اس وقت نبی پاک کا ایک عاشق زار اس انتظار میں ہوگا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور دنیا میں کوئی تیرا ماننے والا ہے، کوئی تیرا انکار کرنے والا ہے، اور گرمی قیامت میں تیرا منکر کوئی نہیں ہوگا، سارے مل کے تیرے دروازے پر آئیں گے۔ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ۔ اگلا مصرع قابل غور ہے کہ ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، گناہ جنہوں نے کیے ہیں وہ کھڑے ہیں، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ۔ سمجھتا ہے آج میری ماں کام آئے گی، کہتا نہیں ماں نہیں آج کام آ سکتی، باپ کام آئے گا نہیں کام آ سکتا، میرے سیاسی قائدین کام آئیں گے نہیں کام آ سکتا، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ۔ اور رونے والے پیارے کیوں رو رہے ہو، تم نے تو گناہ کیا ہی نہیں، کہ ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ اس لیے ان دلائل کی روشنی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ لفٹ اوور ہوئی ہیں، ان کا خاتمہ ہوا، وہ ایکسپائر ہوئی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رائٹس ہیں، جو اختیارات ہیں، بدستور انفورسیبل ہیں، اسی طرح لاگو ہیں، اسی طرح رائج ہیں، اسی طرح قائم ہیں۔ تو اب وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نبوت کینسلیبل رینک نہیں۔ پہلی ہی بات یہ لے لو کہ جس وقت یہ طے ہو گیا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی ہیں جس وقت کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر انسری تیار نہیں ہوا، تو علامہ زرقانی لکھتے ہیں اس پر کہ نبوت ایک وصف ہے جو اپنے اندر معنی رکھتا ہے، وصف کی عادت ہے، ذات سے قائم رہتا ہے۔ مثلا حسن ایک وصف ہے، حسین نہ ہو تو حسن تنہا قائم رہنے کی عادت رکھتا ہے۔ قوت ایک وصف ہے، لیکن جب تک قوت والا نہ ہو قوت اپنے طور پر قائم رہتی ہے۔ جی ذہانت ایک وصف ہے، ذہین نہ ہو تو ذہانت ہوتی ہے۔ نبوت ایک وصف ہے جو تعلق رکھتی ہے کسی ذات کے ساتھ، اور وہ ذات کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم الہی میں سرکار نبی تھے. علم الہی میں تو سارے نبی تھے, علم الہی میں تو سارے رسول تھے. پھر سرکار کی کیا اسپیشلٹی ہے, سرکار کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ علم الہی میں بھی نبی تھے, واقعات کی دنیا میں بھی نبی تھے, اور تھے تو نبی تھے نہ, اگر نہ ہوتے تو کیا نبی ہوتے. سمجھ بات. اب جب وہاں سے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا, آتا ہوں اس پر کہ سرکار نے جو میلاد والی تاریخ پہلا سجدہ کیا, اس سجدے کی پشت پر جو موٹیویٹ کرنے والی پاور تھی, جو اس سجدے کو حرکت میں لانے والی تھی, اس کے لیے پہلے تو یہ شرط ہے جو خدا کو پہچانتا نہیں سجدہ کیا کرے. اور خدا کی پہچان کی بحث تو اس پر آ کر کے ختم ہو جائے گی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یعودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اہل علم کی زبان میں اس ملکے کا نام ہے جو خدا سے شناسائی کے معنی دیتا ہے. یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے اس وقت خدا سے آگاہ پیدا ہوتا ہے, خدا شناس پیدا ہوتا ہے. اور اس کو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب بچہ ابھی ابا کو نہیں پہچانتا, اماں کو نہیں پہچانتا, اس وقت اللہ ہو کرو تو اللہ ہو کرتا ہے. اور میں نے یہ امریکہ میں کر کے دیکھا, یہودیوں کے بچوں کے سامنے, انگلستان میں, یورپین کنٹری میں, اسکینڈینیوین کنٹری میں, یہ ڈینمارک میں اور ناروے میں, سویڈن میں, ڈچ لوگوں کے بچوں کے سامنے اللہ ہو کر کے دیکھا. ایک دو لمحے بچہ انتظار کرتا ہے, یوں ہی اللہ ہو کرو تو فٹافٹ وہ حرکت کرتا ہے. یہ دیکھ کے واقعی بڑی حیرت ہوئی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ایٹماسفیئر ہے, اس اپنے ایٹماسفیئر کی وجہ سے وہ اپنا, جس کو ایکولوجی کہتے ہیں, اپنے ماحولیات کے دباؤ کی وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے. لیکن جب کافروں کی دنیا میں یہ کر کے دیکھا تو پھر تو وہ اپنے ایکالوجی کی وجہ سے تو نہیں کرتا, اپنے ماحولیات کی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں کرتا. معلوم ہوتا کو پیچھے اس کی تار جڑی ہوئی ہے جس کے حرکت کرنے کی وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے. اور اس پر مغربی دانشوروں نے مسٹر ویلین نے لکھا ہے, اور مسٹر ڈیوڈ کر نے لکھا ہے, مسٹر گب نے لکھا ہے, کہتا ہے کہ تم یہ بات مان جاؤ, یہ تمام آسمانی مذاہب کی مصدقہ بات ہے کہ دی ہیومن سول, سول جس کو پڑھتے ہو سول لفظ ہے, سول غلط ہے, ایس او یو اے سول, اس کو تلفظ کیا جاتا ہے سول کی طرف, سول تلفظ کرنا غلط ہے. تو دی ہیومن سول lives in the neighborhood of Allah, declines from heaven, therefore it retains civil equality in childhood, but this quality dies away as soon as a child changes into a man condition. کہتا ہے روح انسانی خدا کے پڑوس میں رہتی ہے, خدا کی مجلس میں رہتی ہے, وہ خدا سے اتر کے نیچے آتی ہے, اور پھر جس مجلس میں کوئی بیٹھ کے اٹھے اس مجلس کی تاثیرات ہمراہ لے کر چلتا ہے. آگ کے پاس بیٹھنے والا حرارت لے کے چلتا ہے, اور اطریات بیچنے والے کے پاس بیٹھ کر اٹھنے والا خوشبویات لے کے چلتا ہے. ایک غم نصیب ماں کے پاس بیٹھ کے اٹھنے والا درد بری آہیں لے کر کے اٹھتا ہے. ایک عاشق رسول کے پاس بیٹھنے والا آنسوؤں کی برسات لے کے اٹھتا ہے. اسی طریقے سے خدا کی مجلس میں بیٹھ کے اٹھنے والا وہ ہیونلی کوالٹی رکھتا ہے, یعنی اس کے اندر خدا کی صفات کا ریفلیکشن ہوتا ہے, خدا ذوالجلال کی جو صفتیں ہیں اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. جیسا کہ دھوپ جس وقت کے پتھر پہ لگتی ہے تو سورج کی حرارت کو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, حالانکہ سورج سورج ہے, پتھر پتھر ہے. اب جو پتھر کے اندر گرمی ہے اس کو کیا کہیں گے, یہ سورج کی صفات سے متصف ہوا ہے. اس کے متصف ہونے کے یہ معنی نہیں یہ سورج بن گیا ہے, نہیں, سورج سورج ہے, پتھر پتھر ہے, لیکن اس کی صفات کو اگر اس نے لے لیا, اگر کوئی ہاتھ لگائے تو وہ جلاتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورج ہونے کی وجہ سے جلاتا ہے. نہیں, سورج کا ہم نشین, سورج کے آمنے سامنے رہنے کی وجہ سے, سورج کے تصور کو لینے کی وجہ سے, وہ تصور شیخ بھی یہی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, قبلہ اعظم مفکر اسلام. When you mention the name of God, he begins to wave.
کہتا اللہ کا نام لو تو وہ حرکت کرتا ہے. وہ ابھی ابے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, اماں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, باپ کو نہیں پہچانتا, ماں کو نہیں پہچانتا. خدا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ معلومہ ماں باپ کے پاس آنے سے پہلے خدا کا ہم نشین تھا. اور اس پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علامہ اسماعیل عقیہ فضلی رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ کے ذکر سے کیوں اطمینان ملتا ہے, پیسوں سے کیوں نہیں ملتا؟ کہا پیسوں والوں سے پوچھو, 99 باپ مر رہا ہے, 1 روپیہ اس 99 میں ڈالنا ہے, باپ کو مرنے تو یہ پورے 100 ہو جائے. تو اطمینان نہیں ملتا جناب. جو 100 کر لیا تو پھر نئے 100 کے لیے ایک جوڑنا شروع کر دیا, اس سے تو اطمینان نہیں ملتا. جو ہی پیسے زیادہ ہوئے ساری رات جاگتا ہے کوئی لوٹ کے نہ لے جائے. ہاں اللہ حاضر قیاس کہ جو ہی پیسے زیادہ ہوئے کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا کہ ادھار نہ مانگ لے. اطمینان ملا کہ نفرت ملی ہے, عہدہ ہے, عہدہ ملا ہے, اطمینان ہے, ہر وقت خطرہ ہے, پتہ نہیں کیا کر ڈالے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں تبادلہ کہاں ہو جائے, پتہ نہیں اعلیٰ افسران میرے مطلب کیا کریں, پتہ نہیں کیا الزام لگ جائے گا. اطمینان ملا کہ بے چینی ہے. یہ الیکشن لڑو, یہ الیکشن لڑو, یہ لڑ لڑ کے کچھ کا کچھ بن کے نعرے لگا کے تو جناب پھولوں کے ہار ڈال کے کرسی پر بٹھا دیا. ذرا تبدیلی آئی تو جوتوں کا ہار پہنا کے جوتوں کی برسات میں نیچے اتار دیا. اطمینان ملا کہ بے چینی. اب ذکر الہی سے اطمینان ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ دراصل بات یہ ہے جب کوئی پردیس میں ہونا تو وطن کی بولی اپیل کرتی ہے, وطن کی بولی کھینچتی ہے. کس طرح؟ میں اپنا واقعہ آپ کو بتلاؤں. میں جب انگلینڈ گیا تو اس وقت شلوار پہننے والا میں اکیلا ہی آدمی تھا, عورتیں بھی پینٹ پہنتی تھی. میں نے ایک شلوار پہنا وہ آدمی دیکھا تو میں نے گاڑی والے ساتھی کو کہا, میں نے کہا جلدی کر کے اس کو پہنچاؤں. جب اس کے پاس پہنچے اور سنگیا کہڑی جائے نہیں کہا, اے پاپا جی تساں کیسی پوچھ رہے ہو؟ میں کہا جناب تھوڑی تنبیہ تکی رہی ساری ہوئے. اس دسیا کو یہ جیل بشیر نے پاسے یا گجرات نے پاسے اسی بولی دل پہ پتہ لگا. اب جب اس کی شلوار کی وجہ سے مجھے سکون ملا, میں نے اس کو گاڑی پہ ساتھ بٹھا لیا, چائے پلائی, اپنا ڈیرا بتلایا کہ یہاں کبھی ضرورت پڑے تو یہاں آیا کرو. لیکن یہ پینٹ نہیں پہنی, یہ شلوار ہی پہنی ہے, اور دیکھو تماشا کیا ہوتا ہے. اب جناب مولویوں نے پینٹیں پہنی ہوئی, پیروں نے پینٹیں پہنی ہوئی, میں اکیلا آدمی تھا یو کے میں جو شلوار والا آدمی تھا. جناب پھر ہم نے وہ تحریک چلائی کہ لڑکیوں کے لیے اسکولوں میں اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اسکرٹ کے سوا یا پینٹ کے سوا پہن کے جائیں. تو اس پر خاصی جنگ ہوئی. الحمدللہ پہلے ہم نے والتمسرو جہاں ہمارا ڈیرا ہے وہاں سے شلوار پہننے کی ابتدا ہوئی, اور سرکاری طور پر اجازت ہوئی کہ لڑکیاں شلوار پہن سکیں. مگر بات کرنے کی یہ ہے کہ سکون شلوار سے کیوں ملا؟ وہ دراصل میرے وطن کی ایک نشانی تھی. حالانکہ کوئی شرعی طور پر پابندی شلوار پہننے کی نہیں ہے. یہ پینٹ جو ہے یہ ترکیہ کی ایجاد ہے, انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے. اور اگر یہ نماز سے نہ روکے تو منع نہیں ہے, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی پہنے تو نماز میں سجدہ کرے تو پرزا پرزا اس کا نظر آتا ہے. اس قدر بے حجابی ہوتی ہے کہ خود بیٹیاں اور بہنیں اگر دیکھیں تو دیکھنے کے قابل پوزیشن نہیں ہوتی. تو کوئی بھی ایسا کپڑا, خواہ شلوار ہو خواہ قمیص ہو, ایسی حالت میں پہننا درست نہیں ہوتا جس کے اندر اس کے حجابات محفوظ نہ ہو. اور بعض پتلونیں ان کی شریعت ہی جداگانہ ہے, اگر پہنی ہوئی ہو تو جب تک اتاری نہ جائے جھکنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہوتا. میں نے ایک مرتبہ کولو میں ایک بلی پھنسی ہوئی دیکھی کہ وہ بڑے اخلاص سے زور مار رہی ہے, لیکن اس کی دم پھنسی ہوئی ہے پورے تناؤ کے ساتھ. لیکن کیا کرے, بلی ہے, پیچھے کولو ہے. اب اسی طرح ایک ٹیڈی کو دیکھا, اس زمانے میں ٹیڈی آئی ہوئی تھی تو کہیں کھڑا پیشاب کرا, کیونکہ پتلون کی شریعت میں بیٹھ کے پیشاب کرنا ناجائز ہوتا ہے نا, تو وہ کھڑا پیشاب کر رہا ہے. اب جناب وہ پیشاب کرتے وقت ٹڈیوں میں جا کے پیشاب کر, ٹڈیاں اٹھ کے اس کے منہ میں بیٹھ گئی. اب جناب وہ پینٹ ایسی چیز دونوں ہاتھ سے اخلاص سے پکڑی ہوئی نہ ہو تو پیشاب کرنے کا چانس نہیں ہوتا. اب جناب وہ منہ پہ بیٹھی ہوئی ہے پیشاب لے کے, جس طرح وہ بلی کو تنا ہوا دیکھا نا, اسی طرح بیچارہ وہ اکڑا کھڑا ہے. اس کی کسی طرح نہ جان چھوٹے. مجھے یا اس بلی پر رحم آیا یا اس پینٹ والے پر رحم آیا. واہ سبحان اللہ.
تو ویسے پینٹ پہننا منع نہیں ہے، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دقت تو نہیں، اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ایجابات محفوظ ہے تو ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وطن کی چیز تھی نا، دیکھ کے سکون ملا۔ علامہ اسماعیل حقی افندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذکر الہی سے کیوں سکون ملتا ہے کہ بندہ قالب انصری میں آنے سے پہلے رب کا ہم نشین تھا، اور ذکر الہی اس کے اس وطن کی بولی ہے، یہ اس کے لیے پردیس ہے، دیس اس کا قرب الہی ہے۔ جب اس وطن میں پردیس میں ذکر الہی کا ساز بجتا ہے تو اس وقت اسے وطن یاد آتا ہے، اس وقت اسے سکون ملتا ہے، سمجھو؟ تو خدا کی شناسائی کی بحث ختم ہو جاتی ہے، ہر بندہ پیدائش کے وقت خدا کو پہچانتا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے سجدہ کس بنیاد پر کیا؟ سرکار اس وقت سے لے کر نبی چلے آ رہے ہیں جب وقت ہی نہیں تھا، بحث ختم ہو گئی۔ اب جس وقت وطن مادری سے نمودار ہو رہے ہیں تو اس وقت منصب نبوت آپ کے پاس موجود ہے نا، تو پہلے ہی قدم میں ایک توحید کی دعوت ہے۔ یہ جو منہ کی زبان ہے یہ بعد میں حرکت میں آئی، لیکن حال کی زبان سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور پیارے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہ جو دو جبڑوں میں زبان ہے اس کا اعلان بعد میں ہوا، محبوب کبریا تشریح سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس سجدے کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سیاق و سباق۔ اس وقت پوری دنیا میں سروے کیا جائے، لٹرجیکل ایکٹیویٹیز یعنی عبادت کی سرگرمیاں، کہاں سے عبادت چلی اور کہاں آ کے ختم ہوئی، انبیاء علیہ السلام کے ادوار، انبیاء علیہ السلام کے پیریڈز ختم ہوئے، دین مفقود ہوئے، بندے نے ازرہ خود اس نے تلاش کرنا شروع کر دی خدا کی تلاش کرتے کرتے اس نے سمجھا کہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو بہت پاورفل ہو، غالب ہو، اگر غلبہ اس کا مقدر نہ ہو تو خدا نہیں اسے کہلانا چاہیے۔ سوچتے سوچتے اس کو جاتے جاتے پاؤں کی ٹھوکر لگی، تو ٹھوکر لگنے سے پاؤں زخمی ہو گیا، لیکن پتھر کا کچھ نہ بگڑا، اس نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرا اور اس کا مقابلہ ہوا ہے تو میں بگڑ گیا ہوں، یہ نہیں بگڑا، معلوم ہوتا یہ خدا ہے۔ اب اسے پتھر کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایک اور قوم آئی، سنگ تراشی انہوں نے شروع کی، پتھر کو جہاں سے چاہتے جس طرح چاہتے توڑ کے جس طاقت کا چاہتے بنا لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا یار یہ سنگ تراشوں سے پوچھو کہ تم نے اس کو کس طرح توڑا؟ انہوں نے کہا ہم نے لوہے سے دھاتوں سے توڑا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ پتھر پر دھاتیں غالب ہوئی نا، تو یہ جو دھاتوں کے بت بنا کے لوگوں نے پوجنے شروع کیے وہ اس بنیاد پر پوجنے شروع کیے کہ پتھر کے مقابلے میں ان کی طاقت زیادہ ہے۔ جب اس کو پوجتے پوجتے وہ تھکے تو پوچھا یار یہ تو تم نے یہ ہتھیار بنائے ہیں، یہ لوہے کو یا دھاتوں کو کسی نے ڈھالا ہے، کس طرح ڈھالا ہے؟ ان کا آگ کے ذریعے سے۔ ان کا اس کا مقصد یہ کہ اس کو ڈھالنے کی قوت آگ کے پاس موجود ہے، تو پھر زیادہ طاقتور تو آگ ہے، چلو اس کے پاس چلتے پوچھتے۔ انہوں نے دھاتوں کو چھوڑ کے آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ زورواسٹرین آتش پرست زرتشتی مذہب کے لوگ اس بنیاد پر انہوں نے آگ پوجی۔ جب آگ پوجنے والے پوجتے ہی چلے گئے، لیکن پانی کا ایک قطرہ آگ پر گرا، جہاں تک گرا وہاں تک اسے بجھا کے رکھ دی۔ ان کا یار آگ کے مقابلے میں تو پانی زور والا ہے، آؤ ہم پانی کو پوجتے ہیں۔ انہوں نے پانی کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب پانی کو پوجتے چلے گئے، پانیوں کی وسعتیں دیکھی، پانیوں کے بہاؤ دیکھے کہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتے ہیں، ان کا یقین پختہ تر ہوتا چلا گیا کہ واقعی بھائی جو ہم سمجھتے تھے یہ خدا ہے، اس نے اپنے کارناموں سے اپنی خدائی ثابت کر دی ہے۔ اب جس وقت کے دیکھا کہ اس کے بخارات اٹھتے ہیں، اور یہ بخارات کی جب تحقیق کی بخارات کیوں اٹھتے ہیں، کہا یا چاند کی چاندنی سے یا سورج کی روشنی سے، لائٹ کے اندر یہ پاور ہے کہ ان کو بخارات میں تبدیل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر پانی کے اندر تغیر لانے کا کام یہ نور کرتا ہے، چاند اور سورج اور ستارے کرتے ہیں، تو چلو ان کو پوچھتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں سخت نکلے۔ اب پانی پر جس کا غلبہ ثابت ہوا وہ چاند سورج ستارے ہیں، اب ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کو پوچھتے پوچھتے ایک نیا طبقہ نکلا جنہوں نے کہا ان کے پیچھے کوئی ایسے اجرام سماوی ہیں، سیلیسٹیل باڈیز، اجرام سماوی جو ان کو پیچھے سے دھکیلتے ہیں، اگر وہ پیچھے سے ان کو نہ دھکیلیں تو
تو یہ خود ورک نہیں کر سکتے. چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ جو کائنات میں تبدیلیاں لاتی ہے، ان کے پیچھے فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ تغیرات لاتے. پھر انہوں نے ستاروں کو، چاند کو چھوڑ کے انہوں نے فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا. اب جب فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا، سرکار کی تشریف آوری ہو گئی. سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب کسی وقت پتھروں کی ہم نے پوجا کی، تیری ہیبت تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ معارف النظریہ شریف کے لکھتے ہیں سرکار نے قدم رکھا اپنی والدہ ماجدہ کے مکان کے ایک کمرے میں. آپ اگر مکہ شریف جائیں تو جو اس کا شمال مشرقی کونا ہے نا، اس سے کوئی 200 گز کی بلندی پر پہاڑ کے دام وسط میں، وہاں سے سڑک سے کبھی قریب سے گزرتی ہے، وہاں ایک پرائمری اسکول ہے. یہ پرائمری اسکول نبی پاک علیہ السلام کا مولد شریف ہے، سرکار کی ولادت گاہ ہے. اس جگہ قدم رکھا. آپ دیکھیں نا اتنی بلندی پر قدم رکھا، دیواروں کے پیچھے ہیں سرکار، درمیان کا فاصلہ دیکھ لیں، درمیان کی عمارتیں دیکھ لیں. کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو کس طرح پتا چل گیا کون آیا ہے، کہاں آیا ہے. اور سوچ کلمہ پڑھنے والے، اور تیرے منہ سے تو یہ بات نہیں چچتی کہ تو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. بت کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہو، نبی کو پتہ نہ ہو. اب جس کو لوگوں نے طاقتور سمجھ کے پوجا تھا، سرکار کی بارگاہ میں جھکا کہ نہ جھکا؟ کعبے کو خم آ گیا، ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر کے جھکی ہوئی ہے. پوچھا کعبے تم کس کی طرف منہ کر کے جھکے ہوئے ہو؟ کہا وہ گنبد خضرا کا شہنشاہ، وہ دونوں جہان کا راج دلارا، وہ عرش مولا کا تخت نشین، وہ سارے نبیوں رسولوں اور ساری بزم موجودات کا یک وقت رسول جو ہے نا، اس کی آمد ہوئی ہے، اس لیے جھکا ہوں. اب وہ آئیڈیا ختم ہو گیا کہ نہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہو اسے پوچھو. کہا جن کو تم طاقتور سمجھ کے پوچھتے ہو یہ تمہیں کیا دعوت دیتے ہیں؟ یہ میری طرف اگر منہ کر کے جھکے ہیں تو یہ تو میری دعوت دے رہے ہیں. اب میں بتاؤں گا اس دعوت کے معنی کیا، مجھے خدا سمجھ کے نہیں پوچھنا. آؤ. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اس کے بعد جو بحیرہ سماوا کو، اسی کا بحیرہ ساوا بھی نام ہے، بحیرہ تبریہ کو، یعنی وہ جھیل جو شام کی سرزمین میں تھی، اس کو پوجنے کے لیے جس وقت لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ آگے جھیل خشک ہے. اور جھیل آج کیوں خشک ہو گئی ہو کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اب جس قوم نے اس ذہانت کے پیش نظر پانی کو پوجا تھا کہ پانی آگ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، چلو اس کو پوجتے ہیں، تو جب دیکھا کہ پانی کسی کے لیے سن کر کے بیٹھ گیا، نظر ہی نہیں آتا اور کدھر چلا گیا، محبوب کبریا کے احترام کی خاطر آج خشک ہو گیا ہے کہ آج یہ سارے مدرسے بند ہو رہے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کے لیے میں بھی جا رہا ہوں. اچھا، اور کعبہ بھی ادھر جھکا، بت بھی ادھر گرے اور پانی بھی خشک. آئیے آگ، جب پجاری گئے آتش کدے میں تو دیکھا کہ 1000 برس لگاتار جس میں آگ جلی تھی، اب پوجنے کے لیے گئے تو سارے کوئلے، آگ نہیں ہے. اور پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا آگ سے زیادہ زور والا آ گیا ہے. اور کیا ایران میں آ گیا؟ کہا نہیں، قدم تو اس نے
مکے میں رکھا ہے لیکن بزم ہستی میں اس نے قدم رکھا ہے، اس لیے اب وہ تمام جھوٹے مدرسے بند ہو گئے۔ جنہوں نے خدا سمجھ کے پوچھا تھا اب ان کے آئیڈیا کو چیلنج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں؟ اگر طاقت بنیاد تھی تو پھر مانا یہ بنے گے نا کہ اگر طاقتور کو پوچھتے ہو تو پھر ادھر آ جاؤ اس کو پوچھو کہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں؟ یہ ساری کائنات کی طاقت مل کے کیا بن رہی ہے؟ اب دیکھا کہ ان کو پانی کو خشک کرنے والی طاقت جو ہے وہ چاند کی چاندنی یا سورج کی روشنی یا بخارات اٹھاتی ہے، تو ابے چاند تو کا اشارہ تو کر کے دیکھیں، جس منزل پہ کریں گے ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور ان کی انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ جل گیا، ان کی انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ جل گیا۔ ہاں؟ اور حضرت مائی شفا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، کتاب امام قسطلانی کی محب الدنیا میرے پاس الحمدللہ کتاب موجود ہے، حوالہ لگا ہوا موجود ہے، علامہ ذوالفقار نے بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے۔ کہتی ہیں کہ آسمانی ستارے ڈھلک کے اتنے قریب ہوئے کہ اندر تو سرکار کی وجہ سے روشنی لگے، میں نے کہا یہ باہر سے روشنی کس طرح آ رہی ہے؟ نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ کہتے ہیں میں باہر نکلی تو ستارے اس قدر جھکتے چلے آئے، میں ڈر کے نیچے دبک کے بیٹھ گئی کہ کہیں مجھ میرے سر پر نہ گر جائے۔ جنہوں نے ستاروں کی طاقت تسلیم کر کے بالادستی کی بنا پر خدا سمجھا تھا، اب جس وہ سرکار کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو مانا تو پرانے کانٹیکسٹ کے مطابق یہ بنتے ہیں نا کہ جو زبردست ہو وہ خدا ہے، تمہارے عقیدے کی جو رفتار ہے وہ تو یہ بتاتی ہے اب یہ خدا ہے، معاذ اللہ سبحانہ باللہ۔ اب جس وقت یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ فرشتے ان کو چلاتے ہیں، ستارے اور سورج خود کام نہیں کرتے بلکہ ورکنگ پاور ان کے پیچھے ہے، مانا گیا کہ ان سے زیادہ سپر پاور جو ہے نا، لیگل سپریمیسی جو ہے وہ کسی اور طاقت کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ جی فرشتے ہیں۔ اچھا اب فرشتوں کو چیک کرتے سرکار کے میلاد کے وقت کہاں ہے؟ امام قسطلانی کہتے ہیں آسمانی قدسیوں نے روپ دھارے، ارے سرخ رنگ کے یاقوت کے پاؤں، سرخ رنگ کے یاقوت کی چونچیں اور سبز زمرد کے پر، غولوں کے گول، جھنڈوں کے جھنڈ، فلوکس اینڈ فلوکس، غول در غول آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا طواف کرنے لگے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ چھت نہیں ہے میرے مکان کی، میں دیکھتی ہوں کہ فضا میں وہ پرندے ہیں، اور وہ منظر دکھائی دیا کہ زندگی میں نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، اور نہ آج تک کوئی کہہ سکتا ہے۔ جو یہ سوچتی کہ جی فرشتوں کو پوچھو کہ یہ ستاروں سے سخت ہیں، سورج سے سخت ہیں، چاند سے سخت ہیں، جب ان کو سرکار کی بارگاہ میں اس حالت میں دیکھا تو دعوت کیا ملی کہ اب اس کو پوچھو، اگر طاقت کی بنیاد پر پوچھتے چلے آئے ہو تو۔ جب یہ ساری طاقتیں جو خدا مانی جا چکی تھی سرکار کی بارگاہ میں جب جھکی، اس وقت سرکار کے سجدے کی قیمت بڑھتی ہے۔ اس وقت سرکار نے سجدہ کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں کہ پیش نظر یہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں نے ادھر جھک کے سلامی کر کے ان کی بالادستی کو مان لیا، پتھروں کو توڑنے والے اوزار نے ادھر اس بارگاہ میں جھک کے سرکار کی برتری کا اعلان کر دیا، اس کو پگھلانے والی آگ نے بجھ کے سرکار کی برتری کا اعلان کر دیا، اور پانی جو آگ کو بجھاتا تھا اس نے ادھر جھک کر کے سلامی کر کے سرکار کی برتری کا اعلان کر دیا۔ ان پر بالادستی رکھنے والے ستاروں نے سرکار کی بارگاہ میں جھک کر کے سرکار کی برتری کا اعلان کر دیا۔
ان کو چلانے والے فرشتوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک کے سرکار کی برتری کا اعلان کر دیا. تو اعلیٰ حضرت یہ سارا کانٹیکسٹ مل کے ایک اور بات سنو پھر اس کے بعد یہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود مردود کے ساتھ ہوا تھا، جس جگہ جا کے سرنڈر ہوا تھا نمرود، وہ کیا تھی؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خدا کہلانا چاہتا ہے تو یوں کر، میرا خدا تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھائے، خدا کہلانے کا مستحق ہے بھائی. قرآن عظیم میں یہ جو کنٹروورسی ذکر کی ہے، یہ مناظرہ اور یہ بحث ذکر کی ہے، اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قرآن مجید نے اس کی تردید تو نہ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فارمولہ غلط تھا. جب انہوں نے ریزننگ کرتے وقت خدا کی خدائی اور پروردگار عالم کی الوہیت پر اس کو دلیل ٹھہرایا کہ سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر کے دکھانا یہ خدا کی شان ہے، تو جب غزوہ خیبر سے سرکار واپس تشریف لائے، حیدر کرار کی نماز قضا ہو گئی، سرکار ان کے زانو مبارک پر سر رکھ کے سو رہے ہیں، نماز قضا ہو گئی. واہ، علی تو کتنا فقیہ ہے. فاروق اعظم بولتے اقدانا علی، ہم میں سب میں چوٹی کا قاضی علی ہے. عالمنا علی، ہم سب میں بڑا دانشور جو ہے عالم اسلام کا وہ علی ہے. علی جیسا بندہ، اور نیند بندے کی، نماز خدا کی، اور خدا کی نماز قضا ہو رہی ہے، بندے کی نیند کو نہیں چھیڑ رہا. کیوں نہیں چھیڑ رہا؟ نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، پر نگاہوں کی قضائیں قبل ادا ہو. اب جب سورج ادھر سے لوٹا تو قرآن کی ایک آیت بھی مل گئی نا، جو سورج کو ادھر سے طلوع کر کے دکھائے وہ خدا ہوتا ہے. ادھر پتھر جھکے، آگ بجھی، پانی خشک ہوا، ستارے ڈھل کے، آسمانوں کے قدسی سارے سرکار کے میلاد کے موقع پر آ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، تو بالا دستی کی بنیاد پر یا قرآن کے اندرونی شہادت کی بنا پر جس کو خدا کہنا چاہیے وہ تو کوالیفیکیشن پوری نظر آ رہی ہے. اس جگہ سرکار کے پہلے سجدے کی قیمت بڑھتی ہے. اعلیٰ حضرت یہ سارے دلائل مل کے کہتے ہیں کہ پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، روکیے اور سر کو روکیے. کہا دلائل تو کہہ رہے کہ سجدہ کرو، کہا روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. سورج کہے مجھے جھکنے دو، چاند کہے مجھے ٹوٹنے دو، ستارے کہیں مجھے بارگاہ میں گرنے دو، اور آسمانوں کے کرسی کہیں کہ سرکار کی بارگاہ کا پردکھنا کرنے دو. ایسی حالت میں وہ پوجنے والے کیا سوچتے ہوں گے؟ سرکار نے سر سجدے میں رکھ کے میلاد کی تاریخ واضح کر دیا. یہ سارے کمالات جو دیکھے ہیں نا تم نے، یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں. میں بندہ خدا ہوں، میری زندگی سجدے سے شروع ہو رہی ہے، اور میلاد منانے والے سجدے کا تو بھی پابند ہو جائے. سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. وقت اور ہوتا تو میں اس پر مزید گفتگو کرتا کہ یہ پہلے سجدے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. غالباً اتنی بات آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ سرکار نے جو میلاد کی تاریخ پہلے سجدہ کیا، اس کا حاصل جو بنتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں نکل آتا ہے کہ پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. یہ سارے دلائل مل کے پہلا مصرع بنتے ہیں، لیکن نبی پاک کا سجدہ اور روکیے، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. یہ تھا آج کا بیان، اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ قبول فرمائے. اور 14 تاریخ کی تیاری
दोस्तों में बड़े जोश और खरोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीवारों पर चाकिंग तकरीबन 50-50 के एरिया पर मुमकिन हद तक चारों तरफ पिंडी की गिरदोनवा में दोस्त भेजे हैं। मैंने खुद तो देखी नहीं, वक्त ही नहीं मेरे पास, लेकिन दोस्तों ने अच्छी चॉकिंग की है और अच्छे अच्छे पेंटर्स जो हैं उन्होंने काम किया है और बड़े बड़े बैनर लगवाए हैं। अगले 4-6 दिनों में इंशाअल्लाह वो बैनर लग जाएंगे, बने हुए तैयार हैं। दोस्तों ने कहा करीब चल कर बड़े बड़े साइज के 12-12, 8-8, 10-10, 12-12 गज के लंबाई के मोटा मोटा उस पर लिखा हुआ है। तो वो कम अज कम जहाँ लगे रहेंगे, एक तो आशिकान रसूल का दिल ठंडा होता है, दूसरा मुनकिरीन रसूल के दिल जलते रहे। सरकार ने कहा कि मल्लम यस्तति सदका फलियल अलिल यहूद, जो आदमी कोई सदका नहीं कर सकता ना, यहूदियों को गालियां ही दे दिया करे। तब्बत यदा अबी लहब में सवाब मानते हो कि नहीं मानते हो? इसमें क्या सवाब है? नबी पाक के मुनकर को जिल्लत बिट रही है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसकी जो बेगम थी ना, अबू सुफियान की बहन थी, आगे उसका भी जिक्र किया। अम्माल हतब, तो नबी पाक के दुश्मनों को जूत प्रसाद करना ये भी इबादत में है। अब क्या ख्याल है? वैसे तो अबू लहब कहने में कोई सवाब नहीं, जैसे अबू लहब एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां, ये मिलती है कि नहीं मिलती? वो कहाँ अबू लहब और कहाँ उसके नाम पर नेकियां? कहा असल तेरी मुराद अबू लहब का नाम लेना तो नहीं, दुश्मन रसूल के कान खींचना है? जो कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुखालिफत में उसने इक़दाम किए हैं, उनकी मजम्मत करना है। लिहाजा हम नहीं देखें अबू लहब का नाम है, नहीं तेरा ज़ौक़ देखेंगे, तेरा ज़ौक़ सलीम है, सवाब मिलेगा। तो कम अज कम जो बैनर लगे हुए होंगे और हमारे इश्तिहारात बदअक़ीदा लोग फाड़ते हैं, तो मैंने इनको मना किया कि कोई हमारे न्याज़मंदों में देख के तो बड़ा काम खराब होगा, बात करता हूँ ऐसा ना करो। कहीं से बैनर फाड़ते हैं, कभी इश्तिहार। यार ये कुल कायनात में जो जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसको कौन फाड़ेगा? हैं? जिस अमरूद काटते थे बीच में मोहम्मद लिखा हुआ लिखा था, इसको कौन रोकेगा? बकरी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके पुष्प पे कहीं न कहीं मोहम्मद लिखा होता है, इसको कौन रोकेगा? पत्थर फाड़े गए, बीच में से नाम मोहम्मद निकला, किससे रोकोगे? हैं? तो रात में रोकने वाले का क्या हासिल हुआ था? इंजील में है, ज़बूर में है, और साके अर्श पे है, तूबा के पत्तों पे है, और तमाम जन्नत के गेटों पे है। और ये वो नाम है जो जन्नत के सारे गेटों पर है। नाम मोहम्मद लेगा तो दाखिल होगा, ना पहली उम्मतें दाखिल होगी ना तू दाखिल होगा। उसको क्यों फाड़ता है? अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। 14 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार रही है। हुसैनियत शरीफ में शान शौकत के साथ एहतमाम कर लिया गया है। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब कादरी सियालकोट वाले भी तशरीफ लाएंगे, और पीर कबीर अली शाह साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया चूरा शरीफ वो भी तशरीफ लाएंगे, और मौलाना अब्दुल कादिर साहब MA LLB वाह कैंट वाले वो भी तशरीफ लाएंगे, मौलाना कारी ज़हूर अहमद साहब गोजर खान वाले वो भी तशरीफ लाएंगे, और मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो एक जीती जागती तबलीग है, खुद खामोश रहें तो भी तबलीग है, वो भी तशरीफ लाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे दानिशवर और भी इकट्ठे होंगे। मुझे दरअसल वक्त नहीं होता, फ़ोन करना चाहते हो तो फ़ोन के लिए भी वक्त नहीं मिलता। कोशिश करूँगा कि इन दिनों को और भी एका दुक्का आदमी अच्छा मिल जाए, लेकिन तैयारियाँ पूरी हो रही हैं, बड़े अच्छे इंतजाम हो रहे, साथी लगे हुए हैं। लंगर का इंतज़ाम भी तसल्ली बख्श होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम भी बड़ा उम्दा है, और बिल्डिंग भी 2 मंजिला बन गई है। उसका ऊपर वाला हिस्सा तो प्लस्तर चिप्स वगैरह सब पड़ के तैयार हो गए, और कुछ को दरवाजे लग गए और कुछ को इंशाल्लाह बाद में लगेंगे, लेकिन महफूज होने की हद तक सबको लग गया अल्लाह के फजल करो से। तो बड़ी खुली जगह है, जहाँ जाएंगे तो जाते ही मजा आने लग जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप उसमें जरूर तशरीफ सियाले से प्लांट आई है, तो पूरे मुल्क की एक आम तरीन चीज है। इससे बढ़कर आपके मुल्क में डिफेंस के देखो आम चीज तो नहीं। वो चारों तरफ उसके जो लगे हुए चेक पोस्ट, वो जो कौटा रोड पे चेक पोस्ट है, वो मेरी बड़ी, और दूसरा हुसैनियत शरीफ के नाम से बोर्ड लगे हुए। तीसरा ये वहाँ इतनी बड़ी एक दीवार गिरदागिर्द 130 कनाल के गिरदागिर्द दीवार गालिबन उस पूरे इलाके में इतना बड़ा रकबा किसी जमींदार का सड़क के किनारे लिए जो दीवार है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी दीवार की निशानी है। लेकिन बीच में वो बिल्डिंग खड़ी है जो नामो खाना है, न रिहाइश की जगह है,
نہ کوئی دکانیں ہیں، اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی اللہ والوں نے نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کا اڈا بنایا ہے، اور پہچاننے میں کوئی دقت نہ آنے جانے والے لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔